السلام علیکم ویورز، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 27۔ اس عمر کی محبت وبال جان ہے اور شادی وبال عزت، اور مجھے دونوں ہو گئے ہیں تم سے نوشا۔ محبت بھی اور شادی بھی۔ لوگ کیا کہیں گے اس لفظ کو بھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ خواہش ہی نہیں تھی جینے کی، آگے بڑھ جانے کی۔ ایک شادی پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی۔ اگر تم آئی تو محسوس ہوا میں کن لوگوں کی فکر کروں جنہوں نے کبھی میرے اکیلے پن کی فکر نہیں کی۔ فہاش کے سینے میں چھپائے اپنے چہرے کو اٹھا کر فہاش کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ فہاش مین، پہلے میری زخموں پر مرہم لگا دو، ابھی اور بھی ملیں گے نا۔ فہاش نے نیچے جھک کر انوشا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، باتھ روم کی طرف چل دیے تھے۔ وٹ تھا فہاش، باتھ روم سنک پر جیسے انہیں بٹھایا تھا وہ خود بھی پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ فرسٹ ایڈ کہاں ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ فہاش نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا تو انوشا کا کھلا ہوا منہ پھر سے بند ہو گیا تھا۔ سیکنڈ کیبنٹ۔ کچھ سیکنڈ میں فرسٹ ایڈ باکس لا کر انوشا کے پاس رکھ دیا تھا، جب دونوں ہاتھ انوشا کے دونوں سائڈ کاؤنٹر پر رکھ کر اور پاس ہوئے تھے۔ فہاش، زخم یہاں ہے، اپنے چہرے کو انوشا کی اور پاس کر کے کہا تھا انہوں نے۔ آپ کے دھیان کہاں ہے ڈاکٹر؟ فہاش کے چہرے نے جیسے انوشا کے گال کو ٹچ کیا تھا، ان کی بڑی ہوئی بیئرڈ نے انوشا کو پیچھے سرکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں بھی لگی ہے۔ فونٹو کے پاس انگلی لے جا کر انہوں نے انوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو ان کے وجود کے درمیان فاصلہ تھا وہ بھی ختم کر چکے تھے پہاڑ صاحب۔ فہاش، اور یہاں بھی۔ انوشا نے جیسے ہی کاٹن سے ان کے چہرے کے زخم صاف کرنا شروع کیے تھے، انہوں نے انوشا کے ہاتھ کو اپنی شرٹ کے کالر پر رکھ دیا تھا۔ انوشا کی آنکھیں شرم سے جھکی جا رہی تھیں اور فہاش کو اور ہمت ملتی جا رہی تھی۔ کچھ زخم لوگوں نے دیے تھے، کچھ دل تمہارے لفظوں نے زخمی کیا تھا، اب مرہم لگاتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ انوشا کی انگلیاں جیسے ان کی شرٹ کے بٹن کھولنے میں مصروف ہوئی تھی۔ فہاش کے لبوں کو کندھے پر محسوس کرتے ہوئے وہ بھی رکی تھی۔ فہاش، جاری رکھو۔ کندھے سے شرٹ کو سرکا کر جیسے انہوں نے گردن کے پاس بوسہ دیا۔ فہاش، انوشا کو اٹھائے ہوئے واپس بیڈ روم میں لے گئے تھے۔ تیری باہوں میں مجھے رہنا ہے رات بھر، تیری باہوں میں ہوگی صبح۔ انوشا کہاں ہے؟ وہ گھر میں تو ہے نہیں، پتہ کرو کہاں ہے وہ، اور وہ پروفیسر کہاں ہے؟ مجھے دونوں کی لوکیشن کا پتہ کر کے بتاؤ۔ اعلام بس کر دے، ہاتھ اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ امین جیسے ہی کریم لگانے لگی تھی، اعلام نے اسے پیچھے سے کھیل لیا تھا خود سے۔ وہ سالہ باسٹر، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بیڈ روم میں جانے کی؟ اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ غصے سے ناک پھلاتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ بیوی، صاحب کا بیوی، اور کوئی بھی جائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا پتہ یہ اس کا کردار ہو فحاش کو پھنسانے کا، اور کیا پتہ اور مرد بھی۔ رمین کی گردن اعلام کے ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ اگلے لمحے ایک لفظ نہیں انوشا کے خلاف، وہ کردار میں جتنی بغیر ہے، تم 100 بار مر کر بھی اس کے جیسی نہیں بن سکتی۔ تمہیں میں اپنی بیٹی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، اب دفعہ ہو جا میرے کمرے سے۔ دروازے کی طرف جھٹک دیا تھا رمین کو، وہ جو اتنی حیران تھی، بنا کچھ کہے ہی روتے ہوئے وہاں سے چلے گئی تھی۔ انوشا، کہاں ہو تم؟ جہاں بھی ہو، اگر اس پروفیسر کے سائے بھی پڑا تم پر تو میں اسے جان سے مار دوں گا، دیکھ لینا۔ ان کے موبائل پر جیسے ہی انوشا اور فحاش کی موبائل کی لوکیشن آئی تھی، انہوں نے پاس والے گلدان کو شیشے پر دے مارا تھا۔ انوشا، چھوڑوں گا نہیں اس باسٹرڈ کو، تم صرف میری ہو۔ اپنا کوٹ اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، اپنی بیوی اور بیٹے کو اگنور کر کے۔ ڈاکٹر، انوشا آپ سے ملنے آپ کی نانی آئی ہے، اور کوئی بی جان۔ ہمیں اندر جانے دو گی تو تمہیں اس ٹیچر سے ڈانٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نانی اور بی جان ہاتھ پکڑے انوشا کے کیبن میں داخل ہو گئی تھی، اور نرس وہاں سے گھبراتے ہوئے چلی گئی تھی۔ آپ دونوں یہاں؟ وہ جو فائل اسٹڈی کر رہی تھی ڈیسک پر رکھ کر اس نے ان دونوں کو ہاتھ پکڑ کر سیٹ پر بٹھایا تھا۔ انوشا بیٹا، گھر میں تمہاری بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے، شاید تمہیں پتہ نہ ہو، کل مہندی ہے۔ انوشا نے گہرا سانس بھرا تھا اور سامنے کرسی ان دونوں کے پاس کر کے وہ بھی پاس بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کی جو باتیں شروع ہوئی تو وہ اتنی توجہ حاصل نہ کر پائی سوائے ایمیلینا کے نام کے علاوہ۔ وہ خود بھی اسٹریس میں تھی، مگر جو فحاش کے ساتھ ہوا تو وہاں اس شخص کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر اس کے ڈیڈ کی دھمکی، ایک ساتھ مشکلات کے پہاڑ اس کے سر پر آ گرے تھے۔ بیٹا، اس عمر میں نکاح ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو معاشرہ کیسے کرے گا؟ نانی کی بات نے انوشا کی سانس ساکن کر دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ نانی اسے سمجھیں گی، اس کا ساتھ دیں گی۔ نانی، انوشا، اگر تم طلاق کے بعد شادی کا سوچتی تو میں کرواتی شادی، مگر اب نہیں انوشا۔ لوگوں کو پتہ چلے گا تو مذاق اڑائیں گے، تماشا بنائیں گے۔ فحاش تو ٹھہرا باہر کا، مگر تم تو جانتی ہو نا ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارے یہاں اس عمر میں شادی نہیں ہوتی، خاص کر ہمارے خاندان میں۔ انوشا بیٹی، میں فحاش کو جانتی ہوں، وہ اس رشتے کو لے کر جنونی تھا، مگر سنجیدہ نہیں ہو سکتا وہ، میں اسے جانتی ہوں۔ اگر اتنا سنجیدہ ہوتا تو اس کی پہلی شادی خراب ہوتی۔ اس کے پیچھے تم اپنا نام، اپنے خاندان کا نام خراب مت کرو۔ بی جان نے اتنی کڑوی باتیں کرتے ہوئے انوشا کو غمزدہ کر دیا تھا، اور کیبن سے باہر کھڑے اس شخص کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ گر چکا تھا۔ بی جان، آپ بھی؟ وہ تو آگے ہی مجھ سے نجات چاہتی ہے۔ فحاش صاحب مایوس لوٹ کے تھے وہاں سے۔ آپ دونوں چاہتے کیا ہیں اب؟ انوشا فحاش کی اور انسلٹ برداشت نہیں کر پائی تھی۔
بیٹا اب یہ انتظار کر رہی ہے تمہارا، اس کو اس کی ماں کی ضرورت ہے، تم نے ساری زندگی دے دی اسے اور اب ایسے کرو گی؟ کیا ہوگا ہمارا، ہماری عزت کا، مبشر کا؟ کم سے کم ایک بار گھر چلو، روحان اچھا لڑکا ہے، انوشا اپنی خود غرضی میں ہم سب کی زندگیاں برباد مت کرو۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انوشا، اس عمر کی شادی کا کوئی وجود نہیں، اور بچوں کی شادی کے بعد اگر پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کے لوگ ہی لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے۔ خدا کے لیے تم دونوں علیحدہ ہو جاؤ ایک دوسرے سے۔ وہ دونوں اٹھ کر دروازے تک پہنچی تھی جب انوشا نے ان سے ایک ہی سوال کیا تھا، علیحدہ ہونے سے مراد؟ طلاق لے لو بیٹا، ہم سب پر احسان ہوگا تم دونوں کا۔ اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئی تھی۔ احلام بھائی بس شادی جلدی جلدی سے کروا دیں، میری بھی ضد ہے فحاش کی انا ٹوٹنی چاہیے۔ بس فکر نہ کریں، مبشر صاحب کے گھر کے ساتھ والے مینشن میں میں نے سب ارینجمنٹ کر دیا ہے، آپ سب لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں، بس نکاح ہو جائے تو دیکھوں گا۔ انوشا کے گھر والوں کو میں جانتا ہوں، نکاح ہونے کے بعد وہ خود بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ یہاں وہ دونوں پلاننگ کر رہے تھے، وہاں فحاش صاحب انوشا کے اپارٹمنٹ سے جانے کی تیاریاں، اور انوشا فائنلی نکاح ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنی بیٹی سے ملنے آ گئی تھی۔ وہ پشیمان تھی جلدی نہ آنے پر، مگر وہ شرمندہ نہیں تھی اپنے اور فحاش کے رشتے پر۔ بی جان کی فحاش کے لے کر خیالات نے اس جذبے کو جگا دیا تھا جو فحاش کی بھی اپنا محبت بھی نہ جگا پائی تھی، مگر بی جان کی مخالفت اور منفی باتوں نے فحاش کے لیے وہ نرم گوشہ روشن کر دیا تھا انوشا کے دل میں۔ موم تھینک گاڈ آپ آ گئی، یہ سب عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے آپ؟ ارے ایک ساتھ اتنے سوال جواب، پہلے مجھے اپنی دلہن کو جی بھر کو دیکھنے تو دو۔ امی حق کو اٹھا کر جیسے اپنے گلے سے لگایا، میک اپ آرٹسٹ وہاں سے چلی گئی تھی ان دونوں کو پرائیویسی دے کر۔ موم آج کے دن سب مائیں اپنی شادی کا جوڑا کوئی سوٹ دوپٹہ اپنی بیٹی کو نشانی کے طور پر دیتی ہیں بیٹا، میری شادی کا جوڑا میرے لیے کبھی خوش نصیب ثابت نہیں ہوا تو میں تمہیں وہ کیسے دے سکتی ہوں؟ کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا انوشا نے۔ اتنے سالوں کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اپنی بیٹی کے سامنے۔ ماما مجھے ڈرا رہی ہیں، ابھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ ابھی تم بہت پیاری لگ رہی ہو اس دلہن کے جوڑے میں کہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ نہیں سکتی کہ میری نظر نہ لگ جائے۔ ابھی کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا انہوں نے۔ ابھی تک گھر میں بھی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی انوشا کی شادی میں آنے یا نہ آنے کی، سب یہ چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے، مگر اب اپنی موم کو اتنا خوش، اتنا افسردہ اور اداس ایک ساتھ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ابھی جب میں کہنے والی ہوں شاید دنیا کی کوئی ماں نہ کہہ سکے، مگر میں پہلی بار ہمت کر رہی ہوں کچھ کرنے کی اپنے لیے بیٹا۔ اوہ آپ فکر بتائیں موم۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ اب جو ہونے والا ہے۔ موم پلیز کچھ ایسا مت کہیے گا کہ آپ میری نظروں سے گر جائیں، کچھ ایسا مت کہیے گا کہ دنیا کے لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہو جائے۔ کے اس جملے نے اس کی ماں کا دل چیر کر رکھ دیا تھا، اس نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے بھی برباد کر دی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ لیکن ابھی نہیں تو کبھی نہیں، وہ طے کر چکی تھی۔ انوشا فحاش، مسز فحاش۔ پلکوں پر آنسو تھے اور اس کے لب مسکرا دیے تھے کچھ دیر پہلے ہوئی بحث پر، فحاش کے نام پر، ان کپڑوں پر، اس لڑائی پر۔ موم انوشا نے گہرا سانس بھرا تھا، تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ کے دھوکے کے بعد بس ہم دونوں تھے ایک دوسرے کے، ہر خوشی ہر غم میں بھی۔ اس وقت شاید تم نہ ہوتی تو میں مر گئی ہوتی، شوہر کی بے وفائی کوئی چھوٹا غم نہیں ہوتا ابھی۔ طلاق لینے کے بعد بھی سکون نہیں لے پائی، لوگ کہتے تھے برداشت کر لو، گھر والے کہتے تھے صبر کر لو، مگر وہ جو میرے اندر کی بیوی تھی وہ مر گئی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی تھی اس شخص کے ساتھ جس نے مجھے توڑ دیا، کھوکھلا کر دیا۔ بیٹی کے ہاتھوں کو ونٹوں تک لے جا کر انہوں نے بوسہ دیا تھا، وہ تو آپ دیدہ تھی مگر بیٹی بھی اشک بار تھی ان کی۔ موم ابھی یہ کوئی عمر نہیں ہے خوش رہنے کی، اپنی مرضی کرنے کی، پر میرے لیے کبھی بھی کوئی عمر ایسی نہیں جب میں نے اپنی مرضی کی ہو۔ ایک بار کی تھی، دھوکہ مل گیا۔ آج میں تم سے سچ بول آئی ہوں، میرا کس کے ساتھ کوئی افیئر نہیں چل رہا، کوئی چکر نہیں، کوئی یارانہ نہیں، اپنا کردار ایسا نہیں رکھا جیسے معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو بتاتا ہے۔ نے جیسے سکون کا سانس بھرا تھا، پر کچھ پل کے لیے انوشا کی اگلی بات نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ میں نے نکاح کیا ہے فحاش سے، رائٹ فلی شادی کی ہے۔ نے آدھی بات سن کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ آپ نے تو سچ میں لوگوں کو سچا ثابت کر دیا۔ آج مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے سچ پوچھو تو آج مجھے میری بیٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آج کل کی سجاوٹ بنا سنگار تمہارا اس طرح مکمل تیار ہونا مجھے ایک بات تو باور کروا گیا کہ میرا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے، مگر اس شخص کا میری زندگی سے چلے جانا مجھے مار دے گا۔ آج میں اس عمر میں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، یہ سب چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اگر اس شخص کو جانے دیا تو میں خود بھی ویسے نہیں رہوں گی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی، مجھے اس کی شخص کی محبت سے عقیدت ہو گئی ہے، جس نے سب چھوڑ کر میرا ہاتھ تھاما، وہ بھی معاشرے سے، رشتے داروں سے، اپنوں سے، غیروں سے ڈر کر ساری زندگی گنوا بیٹھا جیسے میں۔ کو کندھے سے پکڑ کر واپس اس کا منہ اپنی طرف کیا تھا بہت پیار سے۔
میں خود کر سہی مطلبی سہی، مگر میں تمہاری خوشیوں کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ ہسپتال تو چھین چکے ہیں ڈیڈ، اب یہاں کیا کروں گی رہ کر؟ میں فحاش کے ساتھ جا رہی ہوں، میں دعا کروں گی کہ تم روحان کے ساتھ خوش رہو۔ میں اور فحاش ہم دونوں ہی آپ سے دور چلے جائیں گے۔ بیٹی کے ماسے پر بوسہ دے کر وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ ابھی ہاں مولوی صاحب آگے ہیں، چلو بیٹا۔ امین فیملی کی اور خواتین کے ساتھ اندر آئی تھی۔ بیہا بنا اور نشا کی طرف دیکھ کے باہر چلے گئی تھی۔ پلیز ڈیڈ، آج کے دن کچھ نہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ڈونٹ وری، میں کوئی مسئلہ ڈالنے نہیں آیا۔ خوش رہو، ویسے بھی میری ضرورت کسی کو نہیں۔ وہ جانے لگے تھے جب روحان نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ باپ کے دل میں ایک امید جاگی تھی جو روحان کی اگلی بات نے ختم کر دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، ہم واپس چل کر ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ ڈونٹ وری، فحاش کے گلے لگتے ہی روحان نے کہا تھا اور پھر شیشے کے آگے چلا گیا تھا۔ وہاں سے میری ضرورت نہیں، اور یہاں میرے بچوں کو۔ میں اپنی زندگی میں روبوٹ کی طرح کام کرتا صحیح ہوں۔ وہ بچتے بچاتے جیسے ہی مہمانوں کے راستے باہر نکلے تو ٹیکسی پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی، اور ان کی گاڑی جیسے ہی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی کچھ سورے پر کھڑی اس کار سے وہ بھی باہر نکلی تھی جو انتظار کر رہی تھی پروفیسر فحاش کا۔ پروفیسر فحاش، ڈیم اٹ، اگر تم وہی ڈریس پہن کر یہاں تک آئی ہو تو بنا دیکھے چھوڑ جاؤں گا۔ جا تو ویسے بھی نہیں ہے پروفیسر صاحب، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اور پاس ہو رہی تھی انوشا میں۔ فحاش صاحب جیسے ہی ٹرن ہوئے تھے انوشا کو پہلے سے زیادہ کور سوٹ پر اپنا کوٹ پہنے دیکھ کر ان کا غصہ ہوا میں اڑ گیا تھا۔ جی کہاں کی تیاری تھی؟ کچھ اور قدم بڑھائے تھے انوشا نے۔ واپسی کی، یہاں کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، سوچا کیوں نہ اس زندگی میں چلا جاؤں اس خواب کی دنیا میں، مجھے چھوڑ کر، اپنی نئی نئی دلہن کو چھوڑ کر۔ انوشا کے ہاتھ کو اب ٹھیک سے دیکھا تھا جس سے انہوں نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا ہوا تھا۔ انوشا، میں تمہیں، تمہاری بیٹی، تمہارے اسپتال، تمہارے اپنوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے بہانے نہ لگائیں، صاف صاف کہیں کہ بس دل بڑھ گیا۔ انوشا کا لہجہ غم سے بڑھ گیا تھا اور فحاش کی آنکھیں۔ اگر دنیا، خوشیاں، سانسیں سب گنوا کر بھی تم ملو تو میں تمہیں چنوں گا انوشا، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، سب کو چھوڑ کر ہمارے رشتے کو چن لیا ہے فحاش۔ وہ ہاتھ بڑھائے جیسے ہی آگے بڑھی تھی تو پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر نے انوشا کے وجود کو دوسری طرف پھینک دیا تھا۔ ہوا میں خالی رہ گیا تھا، جیسے انوشا کے وجود کو خون سے لت پت دیکھ ان کی روح جسم سے چلی گئی تھی۔ میری بیوی کو مجھ سے دور کیا تھا۔ وہ جو شخص شیطانی ہنستے ہوئے پیچھے دیکھ رہا تھا اس کی گاڑی میں آگے ٹرک کے ساتھ ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی تھی۔